الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الصلاة میرے نہایت ہی قابل صدر احترام معزز اور محترم و محتشم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس روحانی یگانی محفل میں جو موضوع چنا گیا وہ ہے درود ابراہیمی کی وجہ تسمیہ اور درود شریف کے فضائل. اللہ تعالیٰ مجھے ہم بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین عزیز وقار، جس مجلس میں بھی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے. اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کسی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا گیا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے
اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہذا اس کے ساتھ وہی دشمنی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے گا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ضعیف عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے گا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یوں دعا کی کہ یا اللہ امت محمد سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا اس کے بدلے میں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور نے درود ابراہیمی کی صورت میں باوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضور کی خاندان ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہے، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہے، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کچھ کھانا ہے یہی کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت شہد کی مکھی بن بناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون ہے جو شہد لے آئے؟ کیونکہ ہم خود آپ کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب علیہ السلام مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام کے کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بنبناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا، یہ اس کا جواب دینے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ کرام نے اس سوال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے پوچھا تھا کہ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی اور کچھ بد مزہ بھی، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو اس مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہے تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ بد مزہ پھیکے اور کڑوے پھولوں کا رس درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود شریف کی رحمت اور برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے، اور اس میں ہر مرض کی شفا شامل کی گئی ہے۔ درود پاک کی ہر درجہ فضیلتیں ہیں،
اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کا ایک ذریعہ۔ شب معراج سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عجائبات دیکھے ان میں سے ایک یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک فرشتہ دیکھا، اس کے پیر جلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر فرمایا اے جبرائیل اس فرشتے کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے وہاں پہنچ کر ایک شیرخوار بچے کو دیکھا تو اسے رحم آ گیا، یہ اسی طرح واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی جو توبہ کرے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ سن کر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کی یا اللہ اس پر رحمت فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو حکم سنایا تو اس نے 10 بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیر اور بال عطا فرمائے اور وہ اوپر کو اڑ گیا، اور ملائکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی برکت سے کروبین پر رحم فرمایا۔ اب 10 بار درود شریف پڑھنے کے یعنی 10 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے رسول، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھا میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط سے گزاروں۔ اور میکائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے حوض سے اسے جام بھر بھر کے پلاؤں۔ اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اس شخص کی روح اس طرح آسانی سے قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام کی ارواح قبض کرتا رہا۔ یہ درود پاک کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، یعنی درود پڑھنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہے، درود پڑھنے والے کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور درود کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔
درود پڑھنے والوں کے ایمان کی گواہی حضور خود دیں گے۔ درود پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے غضب سے اعمال لکھ دی جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، درود پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ اور درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پڑھنے والے کی پیشانی پہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود پڑھنے والے کا نیکیوں کا بڑھنا وزنی ہوگا۔ درود پڑھنے والا جب حوض کوثر پر جائے گا تو اس پر خصوصی عنایت ہوگی۔ درود کے پڑھنے سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے حضور کے سلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا طہارت باطنی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پابندی اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آج حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے پر کیا ملے گا؟ چہرے کا نور ملے گا، دل کا سرور ملے گا، نماز کی پابندی ملے گی، تہجد کی توفیق ملے گی، تلاوت قرآن کا شوق ملے گا، گناہوں سے نفرت ملے گی، نیکیوں پر استقامت ملے گی، روح کو طاقت ملے گی، رزق میں برکت ملے گی، زندگی کا سکون ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے گی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر کی روشنی، قبر میں روشنی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، جنت میں آقا کا قرب ملے گا، درجات کی بلندی ہوگی۔ معزز سامعین ذکر کا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں درود شریف کا تحفہ دیا گیا ہے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی رکھی گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے درود شریف کے انوار اور تجلیات سے فیض یاب ہونے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب